आर्म फोर्सेज या सिविल आर्म फोर्सेज को दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी का इख्तियार देने की तैयारी। दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्वस शख्स को 3 माह तक तहवील में रखा जा सकेगा। हुकूमत ने इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। तरमीमी बिल के मुताबिक गिरफ्तार शख्स पर इल्जामात की तहकीकात के लिए JIT बनाई जाएगी। तरमीमी एक्ट मंजूरी से 2 साल तक नाफिजुल अमल तसव्वुर किया जाएगा। मस्तूंग में गर्ल्स स्कूल सिविल अस्पताल चौक पर धमाका, 7 अफराद जाम बहक, 5 तलबा, 1 पुलिस एहलकार और राहगीर शामिल। 4 पुलिस एहलकारों समेत 22 जख्मी, 13 शदीद जख्मियों को कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। धमाके में पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया गया। SDPO के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। कायम मकाम सदर, वजीर आज़म और वजीर दाखिला ने धमाके की मजम्मत कर दी। वजीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। मोहसिन नकवी बोले, बच्चों को निशाना बनाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्दों को ये पैगाम भी देता हूँ, अब बच्चियाँ भी तुमसे महफूज नहीं है। उन स्कूल गोइंग बच्चियों को निशाना बनाकर तुम हमें खौफजदा करना चाहते हो। हम दुखी ज़रूर होंगे, लेकिन मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि दहशतगर्दी के खिलाफ 1 इंच कमी नहीं आने देगा इंशाअल्लाह। हम इन दहशतगर्दों के साथ, इन खवारजियों के साथ आईनी हाथों से निपटेंगे। दहशतगर्दों से बच्चों और बेगुनाहों के खून का हिसाब लेंगे। कौम दहशतगर्दी से खौफजदा नहीं होगी। हम तालीमी इदारों को आबाद करेंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म साजिश के तहत लोगों की जहन साजी की जा रही है। हुकूमत ने एक वतीरा इख्तियार किया हुआ है, पर्चे जैली करके फिर दूसरे थानों में पर्चे, फिर तीसरे थानों में पर्चे, और लोगों को तंग कर रहे हैं। अपने आप को एक्सपोज किया है, सिस्टम एक्सपोज हो चुका है। कोशिश की थी कि वो लोगों के ऊपर डालेगा, वो खौफ भी टूट चुका है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का अटक जेल से रिहा होने वाले सरकारी मुलाजिमीन का इस्तकबाल। कहा, हुकूमत जाली पर्चे करके लोगों को तंग कर रही है। अब की बार जाएंगे तो हुकूमत का तख्ता उलट कर ही वापस आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान को चाहिए वो अपने कौल फेल में तजाद ना रखें। दोबारा इलेक्शन हो तो JUI 1 सीट भी नहीं जीत सकती। पिछले दिनों इस्लामाबाद पर एक चढ़ाई की गई। जिन लोगों ने ये चढ़ाई की वो गिरफ्तार हुए, उसमें बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन थे। कल जमानत पर रहा हुए। KP के वजीर आला ने उन मुलाजमीन को 1 हफ्ते की छुट्टी, उनके गलों में हार पहनाए और कहा कि आपको वन स्टेप प्रमोशन दी जाएगी। विफाक पर चढ़ाई करने वालों को नवाजा जा रहा है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने जमानत पर रहा सरकारी मुलाजमीन को हार पहनाए, तरक्की देने की यकीन दहानी कराई। विफाकी हुकूमत को इस बात को संजीदा लेना चाहिए। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, ऐसी चीजों को फरोग देंगे तो कल कोई भी सूबा विफाक पर हमलावर हो सकता है। 9 मई GSU हमला केस, बानी PTI को चालान की नकूल फराहम कर दी गई। फर्द जुर्म आइंदा समात पर आयद की जाएगी। बानी PTI को अडियाला जेल में कायम कमरा अदालत में पेश किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना 2 रेफरेंस में बानी PTI की दरख्वास्त जमानत पर एतराज़ात दूर कर दिए। रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्त पीर को समात के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। अदालत ने कहा, रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ है, वकालतनामा जुलाई का है और कॉज ऑफ एक्शन नवंबर का। शाह खावर साहब, आपकी मुआवनत दरकार है। शाह खावर ने कहा, अब रूटीन प्रैक्टिस है, दरख्वास्त गुजार जेल में हो तो एक साथ वकालतनामे दस्तखत कर देता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, कानून फॉलो होगा, कानून। £190 मिलियन मुंतकली केस में बुशरा बीबी की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, जानबूझकर केस को तूल देने की कोशिश की जा रही है। 35 समातें हो चुकी हैं। आखिरी गवाह पर जरह मुकम्मल नहीं की जा रही। समात 4 नवंबर तक मुलतवी। ATC लाहौर ने बानी PTI की बहनों अलीमा और उज़मा खान की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर कर ली। 5-5 लाख के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म।
امریکی سفارت خانے کے 3 رکنی وفد کی اڈیالہ جیل آمد. فارن ایکٹ کے تحت گرفتار 3 امریکی قیدیوں سے ملاقات کی. امریکی سفارت خانے کے وفد کو ملزمان عابد ملک، صدیقہ سعید، ایلیکس پلیڈو تک کاؤنسلر رسائی دی گئی. ملاقات ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ جیل کے دفتر میں کرائی گئی جو 1 گھنٹہ جاری رہی. امید ہے 24 گھنٹے میں انتظار سمجھوتا بازیاب ہو جائیں گے. اٹارنی جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا. چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے 24 گھنٹے پھر اب سے شروع ہوں گے، جس پر اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان نے کہا جی کل اسی وقت تک انتظار سمجھوتا واپس آ جائیں گے. چیف جسٹس بولے انتظار سمجھوتا آ جاتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ آپ دوبارہ پیش ہوں. سماعت پیر تک ملتوی. اسلام آباد ہائی کورٹ کا اجازت کے بغیر نعیم پنجوتا کو گرفتار نہ کرنے کا حکم. نعیم حیدر پنجوتا کے مقدمات کی تفصیل جمع کرانے کی ہدایت. لاہور ہائی کورٹ نے سرکاری ملازمین کے تبادلوں پر پابندی کا فیصلہ غیر قانونی قرار دے دیا. پنجاب حکومت کا 1 مارچ کا نوٹیفیکیشن کالعدم. جسٹس عاصم حفیظ نے تحریری فیصلے میں لکھا سرکاری ملازمین اور بیوروکریسی کو محکوم بنا کر وزیر اعلیٰ کو اختیارات کی عظمت دی گئی. ایگزیکٹو اتھارٹی کا حد سے تجاوز کرنا چیک اینڈ بیلنس کے انتظامی توازن کو خراب کرنا ہے. آئینی ترمیم کی غلط تشریح کر کے آئینی بینچز کے نقطے پر درخواست کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض اٹھایا گیا. نوٹیفیکیشن کے بعد اور عدالتی فیصلے سے پہلے تقرر و تبادلوں سے متعلق فیصلے ویسے ہی رہیں گے. مالم جبہ منصوبے میں کرپشن کی تحقیقات. اینٹی کرپشن کا سابق وزیر تعلیم خیبر پختونخوا عاطف خان کو نوٹس 12 نومبر کو طلب کر لیا. عاطف خان کہتے ہیں مالم جبہ کیس نیب اور پشاور ہائی کورٹ میں بند ہو چکا ہے، سیاسی مقاصد کے لیے دوبارہ کھولا جا رہا ہے. سب جانتے ہیں بند کیسز کون کھلوا رہا ہے. بانی پی ٹی آئی اور پارٹی کے خلاف کسی مہم کا حصہ نہیں بنوں گا. wish to lay for the Senate of Pakistan the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Ordinance 2024, Ordinance number 8 of 2024 as required by Clause 2 of Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس 2024 سینٹ میں پیش. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ترمیمی آرڈیننس ایوان میں پیش کیا. سینٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس متعلقہ قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف سے قطر بزنس مین ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات. وزیر اعظم نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی. توانائی، انفراسٹرکچر اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع پر روشنی ڈالی. قطری وفد نے شہباز شریف کی دعوت کا مثبت جواب دیا. وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورہ مکمل کر کے دوحہ سے وطن واپس روانہ. قطری وزیر مملکت برائے ثالثی نے رخصت کیا. وزیر خزانہ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا. 7 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا. پاسکو کے ذخائر سے گندم کی فراہمی کی سمری زیر غور آئے گی. وزارت تجارت کے لیے 22 کروڑ روپے کی گرانٹ پر غور ہوگا. وزیر اعظم آفس کے لیے بھی خصوصی گرانٹ منظور کی جائے گی. پنجاب حکومت نے کچھ علاقوں میں گرین لاک ڈاؤن کر دیا، مگر چنگچی رکشے اب دیگر علاقوں سے گزریں گے. رش دوسری سڑکوں پر ہوگا. اس کی فیزیبلٹی سمجھ نہیں آئی. لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس. دھواں چھوڑنے والی ہیوی گاڑیوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا حکم. کہاں اسموگ بڑھتی جا رہی ہے، ہمیں ورک فرام ہوم کی طرف جانا ہوگا. عدالت نے محکمہ ماحولیات سمیت دیگر سے پیش رفت رپورٹ طلب کر لی. معصوم بچوں کو یا اگر بائک دیتے ہیں یا معصوم بچوں کو گاڑی کی چابی دیتے ہیں جو کہ انڈر ایج ہیں، تو اس سے خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوگا تو وہ مرڈر، قتل کے زمرے میں آتا ہے. کم عمر بچے موٹر سائیکل اور لینڈ کروزر چلا رہے ہیں. بچے غلط کام کریں تو ذمہ دار بڑے ہوں گے. کم عمر بچے سے حادثہ ہو جائے تو وہ قتل کہلائے گا. والدین کو آگاہی ہونی چاہیے کہ بچوں کو گاڑی نہ دیں. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں حکومت کی طرف سے چنگچی پر پابندی تھی، اسٹے آرڈر کی وجہ سے چنگچی چل رہے ہیں.
اتنے بڑے میٹروپولیٹن سٹی میں چنگچی کیوں الاؤ کرتے ہیں؟ کراچی سے نکلنے والا طیارہ 24 گھنٹے بعد حیدرآباد پہنچ گیا۔ ناکارہ ہوائی جہاز کو ٹرک پر لاد کر حیدرآباد پہنچایا گیا۔ موٹر وے SOPs کے باعث طیارے نے رات سڑک پر گزاری۔ طیارے کو سول ایویشن سینٹر میں تربیتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ گلگت بلتستان کا یوم آزادی، پرچم کشائی کی مرکزی تقریب میں گورنر اور وزیر اعلیٰ کی شرکت۔ پاک فوج، رینجرز، پولیس اور اسکاؤٹس کے چاق چوبند دستے کا شاندار پریڈ کا مظاہرہ۔ 1 نومبر 1947 کو گلگت بلتستان کے غیور عوام نے ڈوگرا راج سے آزادی حاصل کی تھی۔ مقصد پاکستان کے ساتھ الحاق تھا۔ بھارت سائبر ٹیکنالوجی سے مخالفین کو نشانہ بنا رہا ہے۔ کینیڈین خفیہ ایجنسی کا انکشاف۔ ایجنسی سربراہ کیرولین کا کہنا ہے نئی دہلی کینیڈین حکومت کے نیٹ ورکس کے خلاف سائبر حملوں میں اضافہ کر رہا ہے، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ بھارت بیرون ملک جاسوسی کے لیے ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے۔ بالی ووڈ اداکار اور BJP رہنما متھن چکرورتی مسلم دشمنی میں حد پار کر گئے۔ الیکشن جیتنے کے لیے زہر اگلنے لگے، دھمکی دی مسلمانوں کو کاٹ ڈالیں گے، دفن کر دیں گے، بنگال میں انتخابات جیتنے کے لیے کچھ بھی کریں گے۔ ریلی میں بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ بھی موجود تھے۔ امریکی الیکشن میں 4 دن باقی، ارلی ووٹنگ کا آخری روز۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور کاملا ہیرس کی سوئنگ سٹیٹس میں زور آزمائی۔ کاملا ہیرس نے ٹرمپ کو ذہنی مریض تو ٹرمپ نے کاملا کو نااہل قرار دے دیا۔ کاملا ہیرس نے کہا لوگ ٹرمپ کی باتوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ بولے کاملا تو ہیلری کلنٹن سے زیادہ نااہل ہیں، وہ کم از کم ذہین تو تھیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق ارلی ووٹنگ میں اب تک 6 کروڑ سے زائد افراد ووٹ کاسٹ کر چکے۔ ووٹنگ کے لیے اردو میں بھی بیلٹ پیپرز جاری کیے گئے ہیں۔ پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کا سال 2024-25 کے لیے اعلان۔ دنیا نیوز کے میاں عامر محمود چیئرمین، ARY کے سلمان اقبال سینئر وائس چیئرمین منتخب، جیو کے میر ابراہیم وائس چیئرمین، ڈان نیوز کے شکیل مسعود سیکرٹری جنرل منتخب، آج TV کے احمد زبیری جوائنٹ سیکرٹری، KTN کے اطہر قاضی فائنانس سیکرٹری منتخب۔ PBA کی جنرل باڈی نے 3 نئے بورڈ ارکان کا بھی انتخاب کیا۔ نیو TV کے چودھری عبدالرحمان، مہران TV کے غلام نبی مورائی، ڈسکور پاکستان کے قیصر رفیق شامل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سلمان اقبال سمیت PBA کے تمام نومنتخب عہدیداران کو مبارکباد۔ کہا امید ہے براڈ کاسٹنگ کو بین الاقوامی معیار سے ہم آہنگ کرنے کے لیے کردار ادا کریں گے۔ اور آرٹس کونسل کراچی میں عالمی ثقافتی میلہ جاری، ڈانس پرفارمنس کو شرکاء نے خوب سراہا۔ آج مسٹری تھیٹر پلے فورس می اف یو کین پیش کیا جائے گا۔ فیسٹیول کی اختتامی تقریب کل ہوگی۔